لہجے کو اس کے دیکھ جواں ہے کہ نہیں ہے، بالوں کی سفیدی کو بڑھاپا نہیں کہتے. یہ جو جس کو ہم تسبیح کہتے ہیں نا سر، یہ تو عرب کے کلچر میں ہی نہیں تھی. یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تسبیحیں اس وقت مکہ میں پائی جاتی. تو اس کانٹیکس میں اگر میں کہوں کہ حضرت یونس نے جو مچھلی کے پیٹ میں کہ اسے تسبیح نہیں کہنا چاہیے. اس نے مائک مجھے لگا کے دیا، میں نے ابھی بسم اللہ پڑھی تھی کہ وہ ایک صاحب جو تسبیح کر رہے تھے انہوں نے یوں کر کے دیکھا، انہوں نے کہا جمعہ پڑھائے گا. ہم سے جو کوتاہی معصومیت میں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو صرف ثواب کے لیے رکھا ہے. وہ ہم نے سارے کے سارے دین کو ثواب میں لے جانے سے نقصان پتہ کیا ہوا ہے، ہم پریکٹیکل سے دور ہو گئے. اسے پتہ ہے کہ یہ دو چیزوں سے موٹیویٹ ہوگا، یا اسے دوزخ دکھا دوں یا جنت دکھا دوں. ٹونی رابنس جسے پین اینڈ پلیئر پرنسپل کہتا رہتا ہے. تو آپ کیوں نہیں اس چیز پہ سولڈ آؤٹ ہو رہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے اے آئی کے آنے کے بعد الحاد بہت زیادہ پھیلا ہے. ملحدین یہ کوسچن بہت زیادہ کرتے ہیں کہ بھائی جان تمہارے پاس کیا پروف ہے کہ یہ کلام پاک جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. قرآن کی 7% آیات وہ ایمانیات سے متعلق ہیں، ریگارڈنگ بلیفس، عقائد. 13% جو ہیں وہ عبادات سے متعلق ہیں. باقی 80% معاملات ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی گزارنی کیسے. یہ ایک حدیث کے عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ. مجھ تک کوئی حدیث نہ پہنچتی تو کامیاب اور آسان زندگی گزارنے کے لیے یہ صرف ایک حدیث ہی کافی ہے. السلام علیکم ڈیئر فیلوز، ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. آج میں جن صاحب کے پاس آیا ہوں نا، ایک تو پہلے بھائی میں بہت ڈرا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی سی وی جب میں نے دیکھی تو میں دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا کہ کم و بیش 140 سے زیادہ عہدوں پر انہوں نے کام کیا ہوا ہے. تو میری ویڈیو ایڈیٹر سے بہت زیادہ معذرت کہ جب ان کے اوپر کیمرہ جائے گا تو اسے ان کے نیچے بہت لمبی ایک ڈسکرپشن جو ہے نا لکھنی پڑے گی. تو تعریف میں کیا الفاظ بولے جائے، الفاظ میرے پاس کوئی نہیں ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رف صاحب. سر کیسے ہیں؟ بہت اللہ کا احسان ہے، بالکل ٹھیک. پروفیسر صاحب، ایک تو آپ کے نام کے بارے میں بہت زیادہ سوال ایک کیا جاتا ہوگا. میں تو جانتا ہوں سورہ رحمان کی 3rd لاسٹ آیت سے آپ نے اپنا نام نکالا ہے، جس کا مطلب شاید تیز رفتار بھی ہے، لہرانا بھی ہے. میرا نام فہد ہے، جس کا فارسی میں مطلب ہوتا ہے تیز رفتار، تیندوا یا چیتا، ٹھیک ہے. لیکن بچپن سے میرے ٹیچرز نے بھی مجھے یہ بتایا کہ تم ایک سست بچے ہو، اور میری ماں بھی کہتی ہے میں سست بچہ ہوں، اور آج تک میں ایک سست انسان ہوں. آپ کا کلیم ہے کہ ناموں کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو سر میں نے تو اس کی نفی دیکھی ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ایک فنڈامنٹل پہلے سن لیجئے جی. ایکسیپشن ڈزنٹ میک دا رولس. اوکے. ایون جو سالڈ سائنسز ہیں اس میں بھی ایکسیپشنز ہوتی ہیں. اف ادر تھنگز ریمیننگ دی سیم، تو جب آپ کوئی چیز پھینکیں گے تو وہ سیدھی زمین میں آئے گی، دائیں بائیں نہیں جائے گی. نیوٹن کا لا آف جو ہے گریوٹی کا. لیکن اگر آپ خلا میں چلے جائیں تو یہی اصول غلط ہو جائے گا. میری ریلیجس اور سائنٹیفک دونوں اسٹڈی اس پہ ہیں، اور پھر اس کا سب سے بڑا ثبوت میں خود میری ذات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میرے والدین نے جو نام رکھا تھا وہ بہت ہی اچھا تھا، لیکن میں نے شاعری کی وجہ سے اپنا تخلص یہ رکھا، اور پچھلے 30 سال سے جو اس کے اثرات دیکھے ہیں اس کا مختصر ترین آپ ثبوت کے طور پہ یہ کہوں گا کہ میں نے اگست 1960 میں پہلی ٹیوشن پڑھا کے زندگی میں پریکٹیکل لائف کا آغاز کیا. تو آج 56 سال ہو گئے. آج بھی میرے ورکنگ آورز جو ہیں وہ 12 سے 14 ہیں. ماشاء اللہ. ڈائبیٹک ہوں، اور جو کچھ بھی مسائل ہوتے ہیں تو جسٹ جو آدمی 56 ایئرس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی رکھتا ہے. اور اس وقت اگر آپ میری باڈی لینگویج کو دیکھیں، جو لوگ باڈی لینگویج انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو وہ یہ بات شاعری میں شاید نہ کر سکیں، مگر وہ کہنا دراصل یہی چاہیں گے کہ لہجے کو اس کے دیکھ جواں ہے کہ نہیں ہے، بالوں کی سفیدی کو بڑھاپا نہیں کہتے. اب آپ کے کیس میں اگر ایکسیپشن ہے تو وہ میں اس کو جب انالائز کروں گا تو پھر اس کے لیے مجھے ایک ڈفرینٹ نشست چاہیے ہوگی، تو میں ثابت کر دوں گا کہ ایسا نہیں ہے. بٹ سر ایسا دیکھتے ہیں ہم ٹی وی پہ بھی لوگ فون کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میرا نام یہ ہے، والدہ کا نام بھی پوچھتے ہیں. بلال کتب صاحب اس میں بڑا علم رکھتے ہیں، اور پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب بھی یہ کام کرتے ہیں. یہ دونوں استاد شاگرد ہیں جی. اور جی بالکل. احمد رفیق صاحب سے میری ملاقات کتب صاحب نے انٹروڈکشن کرایا تھا. صحیح ہے. اور بلال کتب بھی وہ شخص ہے کہ جس نے میری قرآن اکیڈمی کو نام دیا تھا گرین یونیورسٹی. اور بلال کتب بھی وہ شخص ہے کہ جو شاید
اس لیول کے لوگوں میں سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے. قاسم علی شاہ اور یہ دونوں بالکل زیادہ مرتبہ وہاں آئے. قاسم علی شاہ تو خیر ریگولر بھی رہے ایز اے اسٹوڈنٹ. صحیح. تو کوشچن میرا سر یہ تھا کہ نام سے اتنا تک بتایا جا سکتا ہے کہ آپ اگر بیرون ملک سفر کرو تو آپ کے لیے ٹھیک ہوگا, آپ یہ کام کاروبار کریں تو ٹھیک ہو, اتنا تک ممکن ہے؟ سائنس نہیں میں پوچھ رہا, بس بتائیے کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ اس کا بڑا مختصر جواب یہ ہے, میں اس کا ماہر نہیں ہوں. ٹھیک ہے. جو ماہر نہیں ہوں تو میں اس پہ جواب نہیں دوں گا. اچھا, کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں آپ کا گزرا اس چیز نہیں, کو لے میں کے؟ اسے ایک بات کو کافی سمجھیں. ٹھیک ہے, چلیں, بہت اچھی بات ہے. یعنی کرکٹ میں ہوتا ہے نا جی, جو بال کھیلنے والی نہیں ہوتی اس کو ویل لیفٹ کر دینا چاہیے, ورنہ کئی دفعہ بندہ کھیل کے خام خواہ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو ٹو نو از ٹو نو دیٹ یو نو نتھنگ, ارسطو نے بات کی تھی, تو بہت اچھی بات سر آپ نے یہ کہی. سر بڑا ہی بیسک اور بنیادی سر سوال, قرآن پاک سر آپ نے ماشاء اللہ ایک عمر لگا دی اس چیز کو سمجھنے کے لیے, لیکن اگر میں آپ سے سمپل سا سوال کروں, آپ کہیں پتہ نہیں اسٹوپڈ سا سوال ہے, قرآن پاک کیا ہے؟ ڈیفائن کیسے کریں گے آپ قرآن پاک کو؟ نہ قرآن کی نہ اسلام کی بدقسمتی نہ ہے نہ ہو سکتی. ہماری بدقسمتی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے وچ از ہائیلی مس انڈرسٹوڈ ان مسلمز ایون. ہماری تو بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کے بنیادی معنی تک نہیں جانتے. آپ اس کا ترجمہ جس سے بھی پوچھیں قرآن کیا ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے, قرآن کا مطلب کیا ہے, تو وہ کہا جاتا ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. پڑھائی, یس, ٹھیک ہے. یہ اس کا فیچر ہے, میننگس نہیں ہے. جیسے رف کا فیچر یہ ہے کہ انتہائی تیز رفتار, لیکن بیسیکلی اس کے میننگز یہ نہیں ہے. اسی طرح سے قرآن جو ہے اس کے ایک معنی اگر آپ عربی ڈکشنری میں جائیں تو وہ تھیلی ہوتے ہیں, پاؤچ. اب کتنا عجیب لگا آپ کو سننے میں. اچھا, کہ یہ تو شاید قرآن کے متعلق کوئی بے ادبی والی بات ہے. اچھا, کم ٹو دی فیچرز آف دیٹ تھیلی اور پاؤچ. آپ جو چیز پاؤچ جتنا اچھا ہوگا اس کے اندر آپ 10 سکے رکھیں اور 10 سکے باہر اوپن میں رکھ دیں. پاؤچ جتنا اچھا ہوگا اس کے اندر وہ سکے جب بھی نکالیں گے اتنے ہی صاف, شفاف اور چمکتے ہوئے ہوں گے. بالکل. باہر والوں کے ساتھ کیا ہو جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پاؤچ میں ہر وہ ضرورت انسان کی جو کبھی تھی, آج ہے اور مستقبل میں کبھی ہوگی, وہ سب اس کے اندر رکھ دی ہیں, اس زنبیل میں, اس تھیلی میں. اب آپ اس کو انفولڈ کرتے جائیں. یہ جو آتا ہے نا سورہ انفال میں کہ جانور ہیں وہ لوگ, اللہ جس کو محبت کا اظہار سب سے زیادہ کرتا ہے اپنی مخلوقات میں سے, اسی کو کہتا ہے وہ جانور ہے جو غور و فکر نہیں کرتا. R&D کا کانسیپٹ سورہ جمعہ میں نہیں, یہ کما صلی حمار یحمل اسفار, وہی بات نہیں؟ اچھا, یہ اور آیا تھا. اچھا, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ باقی میں نے چونکہ میری ڈگری کی ضرورت تھی کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن, میں نے سارے ادیان پڑھے. ٹھیک. اس وقت میری جو علماء کرام سے مدارس سے درخواست ہے کہ تقابل ادیان اور عصری علوم جب تک آپ ان سے دور رہیں گے قرآن سے آٹومیٹکلی دوری ہوگی. چونکہ قرآن ایک عمل کی کتاب ہے. جیسے آپ دیکھیں مینول آپ ہوتا ہے نا, آپ ایک چیز بازار سے لیتے ہیں, اس کے ساتھ ایک ٹیلی فون ہے میرے پاس, اس کے ساتھ آپ کو ایک مینول بھی دیا جاتا ہے کہ اس کو آپ نے ایسے یوز کرنا. اگر آپ مینول کے مطابق نہیں چلاتے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کرتا. موٹر سائیکل میں ڈبلنگ کب کرنی ہے, اتنے کلومیٹر اس کو چلانا ہے, یہ رفتار رکھنی ہے, فلٹر آئل یہ کرنا ہے. اگر آپ نہیں کرتے تو ایسا تو نہیں کہ وہ نہیں چلتی. صحیح. آپ نے بھی لی, میں نے بھی لی, آپ نے ایس او پیز کو مینول کے مطابق اپنی موٹر سائیکل کو مینٹین کیا, میں نے نہیں کیا. کچھ عرصے کے بعد میرے والی موٹر سائیکل کی نہ مارکیٹ ویلیو وہ رہے گی, نہ اس کے فزیکل فیچر وہ رہیں گے جو اس کتاب میں لکھے تھے. صحیح, ٹھیک ہے. میں آج بھی جانتا ہوں 68 کی گاڑی, 1968 کی گاڑی, اوریجنل کلر کے ساتھ ایک صاحب کے ذاتی استعمال میں. واہ. ایسی اور مثالیں بھی ہیں لیکن یہ بڑی ٹپیکل اسی طرح چمک رہی ہے. صحیح ہے. تو قرآن کی طرف ہم نے اس کو پریکٹیکل کے لیے تو کبھی استعمال ہی نہیں کیا, ہم نے تو اس کو ایک مقدس کتاب لیا. اب یہ تصورات کہاں سے آئے, اسلام کی شکل ہم نے کیا بنائی, اور
یہ حضرت عمر فاروق کے زمانے کا واقعہ ہے جو شاید میں پبلکلی نہ بیان کر سکوں کیونکہ کچھ لوگ اس کو اپنے اوپر منطبق کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیں کہا جا رہا ہے. نہیں. تو اس نے حضرت عمر کو چیلنج کیا تھا کہ ہم تم سے بدلہ ضرور لیں گے. تو مختصر یہ کہ انہوں نے ہماری جو اسلام کی تعلیمات تھیں، عبادات اس میں اسپیشلی جو تھیں، ان کی ظاہری شکل تو وہی رہنے دی ریچولز کی شکل میں، لیکن جو غائیت تھی وہ ہم سے چھین لی اور وہ کامیاب ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. تو سر یہاں پہ آتے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے انسٹرکشن مینول ہے یہ ہمارے لیے اصل میں. ٹھیک ہے. اب موٹر سائیکل اپنا انسٹرکشن مینول خود نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، انسان پڑھتا ہے پھر اس کو استعمال کرتا ہے. اب ہمیں یہ اپنا انسٹرکشن مینول پڑھنا ہے، خود پڑھنے لگ جانا چاہیے، کوئی دوسرا آ کے ہمیں پڑھائے گا؟ مختصر جامع الفاظ میں سر بتائیں طریقہ کیا ہے قرآن پاک کو پڑھنے کا؟ اب میری زندگی میں جو تبدیلی آئی جی قرآن سمجھنے کے حوالے سے، اور پھر میں نے ایک نئی میتھڈولوجی، ٹیکنالوجی کا نام اسے آپ آسانی کے لیے دے دیں، بیسیکلی وہ میتھڈولوجی بنائی ہے میں نے. ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دا ایزیسٹ پاتھ ٹو انڈرسٹینڈ دا ہولی قرآن ان 1 hour. انٹائر قرآن اور بیسکس؟ ناٹ بیسکس، میں میتھڈولوجی کی بات کر رہا ہوں. میتھڈولوجی پورا قرآن سمجھنے کی، یعنی میں آپ کو ایک وہ دے رہا ہوں، کلیہ سمجھا دیتا ہوں جی. پھر کسی بھی قسم کا کویشچن آئے تو جیسے استاد ایک کلیہ سمجھا دیتا ہے، جتنا اچھا وہ سمجھاتا ہے شاگرد کے لیے کچھ بھی پرابلم سالو کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے جتنا وہ اس کو کمپریہینڈ کرتا ہے اور دوسرا استاد اس کو جتنا اچھا سمجھاتا ہے. بتائیے. ہوا کیا کہ جو چیز میری زندگی میں چینج لے کر آئی، بچپن سے میں سنتا آیا تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمیں عام کتاب پڑھنے کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے کتنے لوگوں کی کہ وہ ہمیں وہ چیزیں سکھاتے یا سمجھاتے ہیں. اللہ کی کتاب کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ یہ تو بڑے بڑے علماء کرام کا کام ہے. آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی ضرورت ہے تو آپ ان کے پاس جائیں. سورہ قمر ہر کسی نے بڑی دفعہ پڑھی، حفاظ نے تو حفظ کی ہوئی ہے. سر اس میں آتا ہے لقد یسرنا القرآن. لا اور قد عربی گرامر میں حرف تاکید ہیں، اگر یہ اکٹھے ہو کے آ جائیں تو پھر ہوتا ہے ہائیلی ایمفیسائزڈ، کہ اس کے علاوہ کچھ سوچنا بھی نہ، کہ ہم نے قرآن کو انتہائی آسان کر کے اتارا. جی. یا میرے علماء اساتذہ ان کو کوئی کمی لگ رہی ہے، یا خدا نخواستہ وہ آیت غلط ہے. اب آیت غلط کہنے کا مطلب ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے. نعوذ باللہ. نہیں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر پھر میں نے جب غور و فکر کیا تو قدرت نے یہ مہربانی فرمائی، تو اصل میتھڈولوجی 27 منٹ کی ہے. 30 کی کیوں نہیں ہے، 27 کی ہی؟ وہ ریکارڈنگ اتنے کی بنی تھی جب میں نے کی تھی. ٹھیک ہے. یعنی میں نے وہ داؤ پیچ تو نہیں، وہ بیسز بتائے ہیں کہ قرآن کو آپ سمجھیں کیسے. ٹھیک ہے. آپ کو غلطی نہیں لگے گی، اور جس لیول پہ جا کے آپ کو قرآن سمجھ آئے گا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. 33 منٹس میں نے سورہ فاتحہ کو اس میتھڈولوجی کے تحت ایکسپلین کیا. یعنی میتھڈولوجی بتانے کے بعد پوری سورہ فاتحہ جو ہے، چونکہ بائی دی وے سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک ایسی صورت ہے جو پری فیس بھی ہے، پورے قرآن کا جامع ترین خلاصہ بھی ہے. قرآن کی 7 منزلیں ہیں، تو سورہ فاتحہ کی 7 آیات، ہر آیت ایک منزل کا خلاصہ ہے. صحیح. تو اس کو میں نے بیان کیا ہے. اس میں پھر یقین کرنا ذرا زیادہ آسان ہو گیا، اپنے دعوے کو پروو کرنا بڑا آسان ہو گیا مجھے. اچھا، اس ٹیکنالوجی کا نام کیا ہے جی؟ تھرو ٹرمینالوجی. قرآن کو اصطلاحات سے سمجھیں. اس میں شیعہ سنی کا جھگڑا کوئی نہیں آئے گا. کوئی آدمی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں جی، کیونکہ آپ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے. ٹھیک ہے. عربی ڈکشنری نہ آپ نے بنائی ہے نہ میں نے بنائی ہے. عرب کا کلچر بھی جس طرح سے وقت کے ساتھ فارم ہوا ہزاروں سال سے، وہ آپ نے نہیں کیا، میں نے بھی نہیں کیا. لٹریری میننگز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو اہل زبان اس کو میننگز دیتے ہیں. ٹھیک. اور قرآن کے بارے میں ایک بڑی سینسٹیو بات کہتا ہوں، اب ذرا زیادہ کانفیڈنس سے کہتا ہوں کہ قرآن ترجمے سے یو کین ہیو اے لٹل بٹ آئیڈیا. ترجمہ جو ہے وہ آپ کو ایک جگنو کی طرح احساس دلاتا ہے کہ ہاں کمرے میں روشنی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ترجمے سے قرآن آتا ہے تو نہیں آ سکتا. کیوں؟ بڑی سادہ سی مثال دینے لگا ہوں. جنہ پنجابی آتی ہے آپ کو؟ جی الحمدللہ. جنہ کھا دیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ. جی.
آپ اگر پرائمری اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی نا، اگر آپ پنجابی کلچر سے ہیں تو آپ کو مجھے بتانا نہیں پڑے گا اس کا کیا مطلب ہے. بالکل. اب اگر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، دوز ہو ہیو کیرٹس دے مسٹ ہیو اسٹمک ایک. مطلب نہیں بنا. صحیح ہے. ترجمہ بالکل میں نے ٹھیک کیا، ترجمہ ٹھیک کیا، سینس مس ہو لیکن گئی. اس کے اندر جو میسج ہے جی. وہ نہیں آیا. صحیح بات ہے. تو وہ جو میری میتھڈالوجی ہے سر، وہ آپ کو صحیح میسج تک بھی لے کے جاتی ہے. تو اصطلاحات کے لیے کوئی کسی ریفرنس بک کا تو کرنا پڑے گا مطالعہ ہمیں. اصطلاحات کہاں سے پھر ہم لیں گے؟ قرآن پاک تو بذات خود ہمیں نہیں بتا رہے. مجھے بہت سے لوگ دیکھیں، جی. وہ کہتے ہیں کہ آسان کر کے اتارا. ہاں جی. میں آپ کو ایک بہت بڑا راز کھولنے لگا ہوں. میں نے قرآن 50 سال کی عمر گزار کے پڑھا. اوکے. آج میں کہتا ہوں جی کہ جس نے قرآن دیکھا بھی نہیں ہے، میں اس کو 20 گھنٹے میں 24 گھنٹے کے اندر اندر اس قابل کر دوں گا کہ وہ قرآن پڑھ سکے. ماشاء اللہ. کیسے؟ یہ ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا حصہ جو ہے 65 سال کی عمر گزر چکی تھی تو میں نے قرآن سمجھنے کا سفر شروع کیا. آج جب میں قرآن سمجھاتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ایسا اسکالر ہی کوئی نہیں ہے. آپ کی ابھی عمر کتنی ہے؟ وہ آپ جو بھی اندازہ لگائیں گے، چونکہ اس میں مجھے بہت مزہ بھی آتا ہے اور میں پاپولیرٹی بھی گین کرتا ہوں کہ یار اگر 65 سال کے بعد یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 65 کا تو ڈیفینٹ ہے. 68 میں میں نے کہا میں نے پڑھانا شروع کیا تو 56 سال مجھے صحیح ہے ہو گئے نا. اس میں آپ ایڈ کر لیں جتنے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ایک شخص 65 سال کے بعد قرآن کو سمجھنے کا سفر شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا قرآن کا ماہر اور اسکالر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ ساری باتیں جو پڑھاتا ہوں، جو کرتا ہوں، کسی مدرسے میں جا کے، کسی اسکول میں کسی استاد سے نہیں سیکھی ہیں براہ راست. اب آپ کہیں گے الہام، تو الہام تو نبی کے بعد ختم ہو گیا. اب نہیں ہوتا. سر یہ وہی آیت اس کی بیس بنی کہ یہ آسان کر کے اتارا. تو میری چونکہ باقی لنگوسٹکس کی ڈگریز ہیں، میرا ڈبل ایم اے لٹریچر میں بھی ہے، ہسٹری کا بھی ماسٹر کیا، پولیٹیکل سائنس کا کیا، اردو پنجابی. تو ایک کمپریہینڈ چیزوں کو تھوڑا سا ڈفرینٹ وے میں کرتا ہوں. اور پھر میں جب آگے بڑھا تو مجھے تو احساس ہوا کہ یار یہ ساری زندگی میں کیا کرتا رہا، اس کو مشکل سمجھتا رہا. جیسے ہمارے گاؤں کے ٹیچرز جو ہوتے ہیں نا، میں خود چونکہ ٹیچنگ بیک گراؤنڈ سے ہوں، وہ انگریزی میں کمزور ہوتے ہیں تو وہ بچوں کو تاثر یہ دیتے ہیں کہ یہ بڑی مشکل ہے، مجھے نہیں آتی تو تمہیں کیسے آئے گی. وہ زبان سے نہیں کہتے، اپنے بیہیویئر سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ان بچوں میں ہائیسٹ مارکس لینے کے باوجود انگلش کمیونیکیشن کی سکلز نہیں ہوتی ہیں. اس کی وجہ انگریزی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نالائق ہیں. ان کی مائنڈ کی کنڈیشننگ ایسی کر دی جاتی ہے. صحیح. ٹھیک. اس لیے ہمیں دقت ہوتی. اب آتا ہوں آپ کا وہ سوال جو ابھی تشنا ہے. میں نے کچھ عرصہ سے پچھلے 200 سال میں یا 150 سال میں لکھی جانے والی چیزیں جتنا پڑھنی تھی پڑھ لی ہیں، لیکن اپنی ٹیچنگز میں پڑھاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے میں اس سے پیچھے جاتا ہوں. جب شیعہ سنی بریلوی دیوبندی نہیں تھے، یہ تو 100-200 سال میں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے 200 سال کے پیچھے اس میں پھر آپ دیکھیں کہ جو کچھ لکھا گیا اس وقت، جو مفردات القرآن اصفہانی صاحب نے لکھی، باقی لوگوں نے ہیں. تو یہ ساری باتیں اپنے آپ سے میں نے کچھ نہیں بنایا. دیکھیں میری میتھڈالوجی بیسیکلی ہے کیا قرآن سمجھنے کی. فرسٹ بائی ڈکشنری میننگس کیا ہے. اب وہ ڈکشنری نہ میں نے بنائی ہے نہ آپ نے بنائی ہے. بالکل. دوسرا ہے کہ اس لٹریری میننگس کیا ہے. لٹریری میننگس وہ ہوتا ہے جو اہل زبان کسی لفظ کو دیتے ہیں. ٹھیک. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کلچر میں وہ چیز کیسے دیکھی جاتی ہے. کلچر بھی دیکھیں، میں اور آپ بنا ہی نہیں سکتے کسی اور کا. نہیں بنا سکتے. تو اس پہ بیس کر کے میں یہ بناتا ہوں. اس کو مناسب ہوگا جو ابھی بات کرنے لگا ہوں، اس کو آپ الگ سے نشر کریں. ٹھیک ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کہیں تلاوت کا موقع ملے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل، صدق اللہ العظیم. سورہ مزمل کی پہلی آیت پڑھی ہے. موجودہ دور کے جتنے بھی قرآن کے نسخے آپ لیں، ان میں لکھا ہوا ہے رضائی والے، یا کملی والے، یا چادر والے، یا کمبل والے. اب علماء کرام نے یہ ترجمہ کیا ہے تو یہ غلط نہیں ہے، لیکن کیا یہ مزمل کو ڈپکٹ کرتا ہے؟
حق ادا کرتا ہے تو وہ نہیں کرتا. کیوں؟ مزمل جو ہے زا میم لام زمل جو ہے نا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. تو اگر میں بہت مختصر کیونکہ یہ 1 گھنٹے کا جی پورا سیشن ہے صرف اس پہ تو میں اگلے 1.5 منٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ ایکسپلین ہو جائے. جی جی ضمیل جو ہے یہ عرب میں ایک کریکٹر تھا, پریکٹیکلی تو نہیں موجود ہے. جیسے ہمارے ہاں معاشقی اب پریکٹیکلی نہیں ہے لیکن وہ آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے تھا. تو وہ کریکٹر کون تھا کہ جو قافلے روانہ کیا کرتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے, اس کو وہ مزمل کہتے تھے. ٹھیک ہے. اب آپ آئیں اس کے لٹریری میننگس میں یا کلچر میں, تو مزمل کا مطلب مختصر ترین میں بیان کروں تو ایک ایسا پرسنالٹی جس میں لیڈرشپ کے سارے ٹریٹس ہوں, چھوٹے یا بڑے کی بحث نہیں, سارے ٹریٹس ہوں. یہ فرسٹ سٹیج ہے. وہ اویئر بھی ہو کہ یہ مجھ میں ہے, یہ دوسری ہے. اس کو جتنا غور سے سنیں گے آپ اتنا ڈیپتھ میں جاتے ہیں کہ پہلے تو اس کو پتہ ہو, پھر وہ ان کو ایگزیکیوٹ بھی کر سکتا ہو, ایکچولی موجود ہوں, وہ جانتا بھی ہو, آگاہ ہو. تیسرا یہ کہ وہ ایگزیکیوٹ کر سکتا ہو, ایگزیکیوٹ کر کے بہترین رزلٹ لے سکتا, اور بہترین رزلٹ لینے کے دوران کسی بھی قسم کا ایموشنل, فائنانشیل, سائیکولوجیکل, فزیکل لاس کم سے کم ہو. آغاز منزل سے اختتام تکمیل منزل تک با حفاظت, با کفایت اور با سہولت لے کے جائے, اس کو مزمل کہتے ہیں. زبردست. آپ یہ بتائیے کہ نبی کی شان میرے اس ڈیفینیشن سے, ترجمے سے بالکل دل کو چھوتی ہے یا کمبل والا رضائی کیا لگا؟ بالکل چھوتی ہے. تو میں قرآن ایسے پڑھاتا ہوں سر. کیا بات ہے, زبردست. یا سمجھاتا ایسے ہوں, یا ٹرمینالوجی کے ذریعے سمجھیں. میرے سامنے پرائمری بیٹھا ہے یا پی ایچ ڈی بیٹھا ہے, پرائمری یہ نہیں کہے گا میں نے سمجھ کچھ نہیں آیا, تو پی ایچ ڈی یہ نہیں کہے گا کہ میرا وقت ضائع ہوا. دیکھیں میں تو کلیم نہیں, میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں مگر پڑھا لکھا تو ہوں نا. اب ایک عام بندہ ہے جو کہ بالکل الٹریٹ ہے, بیچارہ کھوتا ہے, ریڑھی چلاتا ہے, مگر اس کے دل میں سر ایک شمع ہے کہ یار میں قرآن پاک کو سمجھوں. ٹھیک ہے, وہ تو اس کو ہجے کر کے پڑھ بھی لے تو بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, آپ آگے کے اسٹیپ کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو سمجھنا بھی. ایسا ایک انسان سر, اس کی نیت تو ہے سمجھنے کی قرآن پاک, وہ انسان کیا کرے بتائے, کہاں سے شروع کرے, کیا کرے؟ سر وہ جو میں نے قرآن کے معنی آپ کو بتائیں جی, وہ ان پر ایمان لائے. قرآن کے 5 حق ہیں, وہ ان کو پہچانیں, حقوق کو پہچانیں. ٹھیک ہے, کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا. ٹھیک ہے, وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے, یہ اس کے لیے پہلا پیرامیٹر. دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کو پڑھے. ٹھیک, وہ ہجوں سے پڑھے, بغیر ہجوں کے پڑھے, مشکل سے یاد سا. تیسرا یہ ہے کہ وہ اس کو سمجھے. صحیح. چوتھا وہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرے. پانچواں ہے کہ وہ اس کو آگے بڑھائے. یہ 5 کے 5 ہی امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک. تو اسلام تو بات کہتا ہے کہ عورت مرد پہ اس کو فرض قرار دیا گیا. آج ہماری یہ پریورٹی صرف اتنی ہے کہ لوگ کی کہیں گے اس کو یہ بھی نہیں آتا, تو وہ بچے کو گھر میں ٹیوٹر رکھ دیتے ہیں. اب آن لائن بھی ہونے لگا ہے, اس میں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں جی, وہ بڑے کم لوگ جانتے ہیں. صحیح کہہ رہے. تو ہم, اور آخری بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ یہ ہماری پریورٹی نہیں ہے کہ ہم درست قرآن پڑھیں. آپ سے ایک ڈائریکٹ کویشچن کرتا ہوں. جی, آپ تو خیر ابھی عمر میں بہت چھوٹے ہیں. میں نے کئی 50 سال 60 سال کی عمر سے زیادہ لوگوں سے کہا کہ آنیسٹلی جواب دیجیے گا, یہ مجھے ایز اے ٹیچر فائدہ دے گا. آپ نے بچپن میں کسی اماں سے یا وہ کسی سے قرآن پڑھ لیا مولوی صاحب سے, اس کے بعد کتنی دفعہ آپ نے کسی کو سنا کے اس میں کریکشن کرائی کہ میں غلط تو نہیں پڑھتا؟ کبھی بھی نہیں. یہی سچ ہے نا؟ جی یہ سچ ہے. تو میں بھی جو کہتا ہوں نا, میں نے 50 سال کے بعد قرآن پڑھا, تو پہلے ایسے ہی پڑھا جیسے عام لوگوں نے پڑھا تھا. 50 سال کے بعد میری زندگی میں انقلاب میرے ایک دوست کی وجہ سے آیا. انہوں نے ایک صاحب سے ملوایا, تو ہم نے اسی آدم جی کمپنی میں ان کا ایک کورس رکھوایا, اور وہ میری نہیں بہت سوں کی زندگی بدل گیا, بہت سوں کی. اور وہ جو استاد تھے پڑھانے والے, بائی پروفیشن, بائی کوالیفیکیشن ہی واز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, بائی پروفیشن ہی واز اے بزنس مین.
لیکن اس آدمی نے 60 سال تک قرآن جس طرح سے پڑھایا کمال کر دیا. بقول ان کے میں ان کا سب سے بڑا صدقہ جاریہ. تو میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ میں خالی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, میں ایک سوشل فگر بھی ہوں اور پھر اس چیز کا شوق بھی رکھتا ہوں, ایک ادارہ چلا رہا ہوں. تو پھر انہوں نے مجھ پہ بہت محنت کی اور آج میں نے اس کو صرف ماڈرنائز کیا ہے ان کی میتھڈالوجی کو. کہ ان کا تھا 40 روزہ قاری قرآن کلاس کے نام سے پروگرام. میں اس کو پہلے 40 گھنٹوں میں لایا, پھر اس کو 24 گھنٹوں میں لایا, پھر 20 گھنٹوں میں لایا. لیکن اس کے اندر جو اوریجنل جسٹ تھی اس کو نہیں میں نے خراب ہونے دیا. اور پھر کرتے کرتے میں اس کو 40 روزہ سے 4 منٹ میں لے آیا. ماشاء اللہ. عقل مانتی ہے کہ آپ کے قرآن کی ہزاروں غلطیاں 4 منٹ میں ٹھیک ہو جائیں؟ عقل کی بات کریں. قرأت کی غلطی کی بات کر رہے ہیں؟ قرأت نہیں, تجوید. اچھا صحیح ہے. قرأت تو ہوتا ہے کہ آپ کس لہجے میں اور لہن سے پڑھتے ہیں. ہاں رائٹ, یہ اور چیز ہے. صحیح ہے. یہ ہے آپ کا ایکسنٹ. لہجہ مین گرامیٹیکلی اس کو فونیٹیکلی صحیح بولنا, صحیح ہے. وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ٹھیک. اور وہ اتنا ضروری ہے جی کہ عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اور میں وہ ساری چیزیں دیکھیے, ایک لفظ لکھتا ہوں, جی تجوید کتنا ضروری ہے. جی جی یہ دونوں لا تحدی ہیں. ٹھیک ہے. اوپر والا جو ہے غور سے سنیے گا پھر سمجھ آئے گی. جی بہت غور سے سنیے گا. اوپر والا ہے لا تحدی اور نیچے والا ہے لا تحدی. جی الف نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں, اوکے. میں نے کہا تھا غور سے سنیے, دیکھیے نہیں. سوری. لا تحدی دوسرا ہے لا تحدی. ایکسٹریملی اپوزٹ میننگز ہیں اس کے. میں یہ تجوید ہے, اس لیے اس کا تعلق قرأت کے ساتھ براہ راست نہیں آتا. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت بالکل نہیں دی جائے گی. لا تہدی. ٹھیک ہے. دوسرا لا تہدی کا مطلب ہے ضرور ہدایت دی جائے گی. اب جب ہم تجوید کا خیال نہیں رکھیں گے اور لا تہدی اور لا تہدی کو مکس کر جائیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میننگس کیا سے کیا ہو جائیں گے. دغا اور وہ دعا جی والی جی بات ہے, بالکل محرم exactly اور وہی مجرم بات. والی بات ہے. بالکل جی ٹھیک ایگزیکٹلی ہے. وہی بات. ہاں صحیح. اب اسی طرح سے ایک اور لفظ میں لکھتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے, اب یہ بھی دیکھنے سے زیادہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک. امین یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا, جی فیچر آف پرسنالٹی میں جی. ٹریٹ تھا. دوسرا بھی امین ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اب آتے ہیں تجوید پہ. ٹھیک. امین اور امین, 15 لفظ ہیں, وہ میرے پاس چٹ ہوتی ٹھیک تو ہے. اس سے میں اتنی سی چٹ ہوتی ہے جی, وہ جتنا یہ کاغذ ہے ٹھیک ہے. صرف اتنی سی ہے, وہ آپ کو تجوید سکھا دیتی ہے. صحیح. اب وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ 40 روزہ جو قرآن کلاس تھی, اس کو میں کرتے کرتے جو کوزے میں نہیں کوزی میں سمندر کو بند کرنے کی کوشش کی ہے, وہ انتہائی کامیاب ہے. وہ یہ 4 حرف ہیں. جی یہ انگریزی کے اے او ای یو. جی میں نے ویڈیو دیکھی. آپ دیکھیے دیکھیے, آپ نے کہا یہ قرآن پاک میں نہیں ہے. جی. جی. اب اے اور او یہ ساؤنڈس جی عربی زبان میں نہیں ہیں. جی ہم اپنے قرآن کا کچھ 80-70% حصہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ, یہ میں نے بہت محتاط ہو کے کہا ہے, وہ ان ساؤنڈس کے ساتھ پڑھتے ہیں. جی بالکل. جیسے الحمدو آؤزو, تو الحمدو او تو ہے ہی دو نہیں, پڑھنا ہے. ہاں صحیح. تو اس کو پھر آپ کیا کریں, زیر پہ بھی ایسے کو, تے زیر تے پڑھتے ہیں لوگ, تی پڑھنا ہے اس کو. یہ تو اس سے ہاں آپ کی صحیح. بے شمار غلطیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. بہت زبردست سر, بہت اعلیٰ. تو سر استاد کے بغیر تو یعنی ممکن نہیں ہے کیا قرآن پاک کو پڑھنا سمجھنا. یہ آپ استاد ہیں نا میرے, یہ آپ بتا رہے تو ممکن ہو رہا ہے میرے لیے. ٹھیک ہے. قرآن پاک پڑھنے سے تو مجھے نہیں پتہ چلتا ہے کہ شاید ایسے پڑھنا تھا, ایسے نہیں پڑھنا تھا. استاد کے بغیر تو نہیں پڑھ سکتے نا قرآن پاک. صحیح بات ہے, بے شک آسان ہے. دیکھیں بیسکس کے لیے تو استاد کی ضرورت ہے,
ٹھیک ہے. یہ بات میں نے ایک تالا ٹھیک کروا رہا تھا، اس سے سیکھی چابی لگاتے. تو اس نے کہا جی استاد تو بنیادی باتیں بتاتا ہے، باقی وقت کے ساتھ تالے بدلتے رہتے ہیں. صحیح ہے. طرح طرح کے آتے ہیں، تو بیسکس ہم نے جتنی اچھی سیکھی ہوتی ہیں نا، ہم اتنا ہی اچھا. ٹھیک ہے. یہ سب کچھ میرا بنایا ہوا ہے، استاد صاحب کا نہیں ہے. استاد صاحب نے مجھے ٹیکنالوجی یعنی ایک راستے پہ لگایا. 40 روزہ کلاس. ٹھیک ہے. اب وہ میں نے ان سے 40 روز پڑھا، پھر ان کے ساتھ میں کانٹیکٹ میں رہا اور چیزوں کو جو ہے نا اس کی جسٹ نکالتے نکالتے یہاں پہ لے آیا. ٹھیک. تو انہوں نے نہ مجھے اس سے منع کیا نہ اس کو غلط کہا، کیونکہ میرا پروفیشن بھی تو اس پہ افیکٹ کر رہا تھا نا. ایک تو ٹیچنگ، دوسرا ٹریننگ، تیسرا مارکیٹنگ. وہ تینوں میں جو IGNG ہے نا، اس نے مجھے اساتذہ سے بھی ممتاز کر دیا، علماء سے بھی کر دیا اور شیوخ سے بھی کر دیا. ٹھیک. شیوخ مشائخ جو پیر حضرات تھے، تو ایک بالکل ہی نئی چیز پر آ گئے. اور وقت کے ساتھ کانفیڈنس اس لیے بڑھا کہ ابھی تک ایک بھی موقع ایسا نہیں آیا کہ یہ چیزیں کسی نے چیلنج کی ہوں. بہترین. سر آپ نے یہ بتایا کہ ضابطہ حیات ہے قرآن پاک، اور آپ نے اسٹارٹنگ بہت اچھی ڈیفینیشن پاؤچ آپ نے جو کہا اس میں سبھی کچھ مطلب آ گیا، کورڈ ہے اس چیز کے اندر. مگر یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن پاک ہمیشہ حسب حال ہے، یہ ٹائم لیس ہے، یہ تب بھی ریلیونٹ تھا، آج بھی ریلیونٹ ہے. مگر بہت سی چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ اس ٹائم کی بات ہے، اس کو اس کانٹیکس میں پڑھو، شان نزول کی بات کے بغیر آپ چیز کو پڑھ نہیں سکتے. تو پھر یہ بات اب کیسے کہی جاتی کہ یہ آیت آج کے دور میں بھی امپلیمنٹ ہو جائے گی؟ یہ آپ اس کو کیسے دیکھیں گے اس بات کو؟ میں اس کی بہت سادہ مثال ایک حدیث سے دیتا ہوں، آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا. آپ کو تو سوال کا جواب چاہیے. جی دیکھیے، ایک بہت معروف حدیث ہے کہ آخری وقت میں لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. جی. آپ حدیث کی کوئی کتاب کسی بھی عالم کی، محدث کی لے لیں، وہ یا کوئی تقریر سن لیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اولادیں نافرمان ہو جائیں گی، خاص طور پہ بیٹیاں بہت بدتمیز ہو جائیں گی. وہ آج ہم دیکھتے بھی ہیں. ٹھیک. لیکن اگر آپ اس کے کانٹیکسٹ میں جائیں عربک ٹیکسٹ میں، تو کسی ایک لفظ کا مطلب بھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹو گیو برتھ، جنم دے گی، ٹو گیو برتھ ہے. تو اس وقت اس کی جو تشریح کی گئی تھی، زمانہ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا، تو یہ حدیث آج کے دور میں آ کے ایکسپلور ہوتی ہے. سیروگیٹڈ مدر ٹرم سنی آپ نے؟ نہیں. سیروگیٹڈ مدر جو ہے نا، وہ لونڈی ہے. اچھا. وہ کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی آسانی کے لیے اپنا بچہ خود پیدا نہیں کریں گے. جی. سروگیسی کا جو آج کل انڈیا میں تو بہت ہو گیا. انڈیا میں تو ہو گیا. تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ آن پیمنٹ ایک عورت کو آپ ہائر کرتے ہیں. جی. لفظ لونڈی استعمال وہ ہوا ہے کہ جو آپ کا پیمنٹ میں آپ کا بچہ جنیں گی، وہ پیسے اس کو پے کیے جاتے ہیں، اور میاں بیوی کا سپرم جو ہے وہ اس میں رکھ لیا جاتا ہے. ایکسی سے. جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر اس نے دودھ بھی پلانا ہے تو وہ معاوضہ پھر الگ سے طے ہو رہا ہوتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ علماء کرام، میں بڑی محنتیں کرتا ہوں کہ عصری علوم کو سمجھیں. سر آپ نے بہت کمال چیز چھیڑی ہے، کیا بات ہے. آج سے کوئی یہ 2001 یا 2 کی بات ہے. اس وقت کمپیوٹر جو ہے پاکستان میں عام تو ہو گیا تھا، لیکن یہ کچھ نہیں آیا تھا. اتنی ایڈوانسمنٹ میں تب بھی نہیں جانتا تھا، آج بھی نہیں جانتا ہوں. انفارچونیٹلی یہ میرا ایریا نہیں ہے. تو شادمان میں ایک بہت بڑی مسجد ہے، جو اس کی جامع مسجد سے زیادہ بڑی ہے شادمان کی. یہ ایڈن سینٹر ہے جیل روڈ پہ نا، وہاں پر کیمپ جیل کے پیچھے. تو وہاں عالم نقشبندی صاحب نے کہیں جانا پڑ گیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آخری جمعہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آخری جمعہ میں یہاں نہیں ہوں گا، تو اس میں آپ تشریف لائیں. میں گیا جا کے، تو وہ اس نے مائک مجھے لگا کے دیا. میں نے ابھی بسم اللہ پڑھی تھی کہ وہ ایک صاحب جو تسبیح کر رہے تھے، انہوں نے یوں کر کے دیکھا، انہوں نے کہا جمعہ پڑھائے گا. وہ جو چھوٹے سیکنڈ کمانڈ تھا، وہ کہتا جی میں تو نہیں ان کو جانتا. مجھے تو بڑے قاری صاحب نے کہا تھا کہ وہ ایک مولانا رفرف آئیں گے، تو یہ جمعے پہ وہ آپ نے ان کو. اب وہ وہاں پہ مسئلہ کھڑا ہو گیا.
پھر کوئی آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے کہ ایک تو جمعے کا ٹائم شروع ہو گیا، دوسرا اگر عالم صاحب نے یعنی جو قاری صاحب ہیں بڑے، اس نے اگر کسی کو کہا ہے تو کوئی پھر ہمارے پاس چوائس بھی نہیں ہے. تو وہاں ماشاءاللہ وہ جو بھی بات ہوئی آخر میں آپ جیسے ایک پڑھے لکھے نوجوان نے انتہائی ادب سے انتہائی تعریف کی، لیکن ایک بڑا پہلے اپنا تعارف کروایا کہ میں ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. تو آپ یہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں نا کہ اسلام میں قرآن نے ہر چیز دی ہے، یہ آپ نے پاؤچ کہا ہے، ایسا نہیں ہے. آج کے جدید دور میں نا یہ ہر چیز کا جواب نہیں موجود ہے. تو میں نے کہا جہاں لکھا ہے، یہ جملہ ویسے میں نے مولانا طارق جمیل سے سیکھا تھا، بڑا اچھا لگا مجھے. تو میں نے کہا جہاں لکھا ہے وہاں ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور جہاں ہم پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے جی یہ تو میری بات کا جواب نہیں ہے. میں نے کہا اچھا ایسا کریں، آپ ایک نا پرٹیکولر کویشچن کریں، جواب دے دوں گا، ضرور دوں گا، اور یہ بھی ممکن ہے مجھے نہ آتا ہو تو پھر میں معلوم کر کے دے دوں گا، لیکن یہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ قرآن میں اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ وہ میرے ایمان کا حصہ ہے. اس نے کہا جی چلیں، قرآن و حدیث میں نے اتنی سمجھتا ہوں، میں نے آپ سے ابھی اپنا تعارف کروایا، یہ ابھی آئی ٹی کا دور شروع ہو چکا ہے، قرآن و حدیث میں کہیں اس کا اشارہ بھی نہیں ہے چھوٹے سے چھوٹا. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ قرآن ہر چیز کے بارے میں اسلام آپ کی رہنمائی کرتا؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیں، ایک حدیث آپ نے ابھی بتایا کہ آپ حدیث پڑھی ہے، آپ نے سارے صحاستہ کا آپ نے نام لیا، تو اسی میں ایک حدیث ہے کہ آخری وقت میں دنیا سکڑ جائے گی. اس کا مطلب فزیکلی نہیں، لٹریری میننگز ہیں. دیکھیں، انسان ریل سے راکٹ تک بہت دیر میں آیا، جی کمیونیکیشن، ٹھیک ہے، جی تو نہیں سوری، پیدل سے ریل تک تو صدیوں میں آیا، لیکن ریل سے راکٹ تک بڑی جلدی چلا، بہت جلدی ہے جی. اور آج پھر دنیا فاصلے جب سمٹے تو دنیا سکڑنے لگی. آج اتنی سکڑی ہے، اس وقت یہ بڑے بڑے مانیٹر ہوتے تھے، میں کہ آج اتنے سے مانیٹر کی شکل میں آپ کی میز پہ موجود ہے. تو بہرحال وہ آپ کی طرح اچھا پڑھا لکھا سمجھدار تھا تو مان گیا. صحیح. تو ہم چونکہ اس طرح سے دیکھتے نہیں ہیں، ہم سے جو کوتاہی معصومیت میں ہوئی ہے، میں اس سے اچھے لفظ نہیں دے سکتا، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو صرف ثواب کے لیے رکھا ہے. ثواب جو پن ہے نا، یہ کانسیپٹ دوسرے مذاہب میں ہے، اسلام میں نہیں ہے. اگر اسلام میں ہے تو وہ پارشلی ہے یا ایک ڈفرینٹ اینگل سے ہے. ایک حرف کے پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہیں، یہ پن ہے، یہ ثواب ہے. لیکن سوچیں کہ قرآن نے اپنے 5 حقوق کہے ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے. ہم دیکھیں قرآن کو چومتے ہیں، کتنا ادب، اتنا اونچا رکھتے ہیں کہ کبھی نظر بھی نہ پڑے، کتنا اچھا اس کے اوپر کور چڑھاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، ایک لکڑی کی یا پلاسٹک کی بڑی خوبصورت ریل پہ رکھتے ہیں. آپ عرب ملکوں میں جائیں، وہاں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کے میزوں پہ ادھر ادھر پڑا ہوتا ہے، ان کی جیبوں میں پڑا ہوتا ہے. دے ٹیک از ایز اے ٹیکسٹ بک. ایک میں آپ کو اور ایڈوائز کروں گا، چودھری اکرم صاحب سے ضرور ملیے گا، ٹھیک ہے، زندہ بھی ہیں اور اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں ہیں، وہ وائس چانسلر رہے ہیں. آپ کنیکٹ کروائیے گا مجھے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اس شخص نے ایک نئی ڈائمینشن مجھے دی. صحیح. میری پہلی ملاقات ان سے تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ایز اے ٹیکسٹ بک کبھی بھی نہیں لیا. ایک مولانا صاحب کھڑے ہوئے کہتے جی ہمارے مدرسے میں تو قرآن کا پورا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ سنیں، یہ میری امریکہ کی پی ایچ ڈی اور وائس چانسلر ہونا، یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت بات کی ہیں. آپ جتنے بھی علماء حضرات جہاں بیٹھے ہیں وہ کسی ایک مسلک سے فارغ التحصیل ہیں. وہ دیوبندی ہیں تو دیوبندی سے انہوں نے درس نظامی کیا ہے. میں 2 مدارس سے باقاعدہ کوالیفائڈ درس نظامی، یعنی 2 مکاتب فکر سے. میں معذرت چاہوں گا، آپ کو ٹیکسٹ بک کا مطلب نہیں پتا. پھر ٹیکسٹ بک میں آپ کیا کرتے ہیں؟ پینسل سے نشان لگاتے ہیں، اس کے اوپر نوٹس لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکشن ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے ہم نے اس کو کبھی نہیں کیا. اور میری چونکہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ جوڈیشری سے بھی ہے، جو عام طور پہ میں نہیں اس کا ذکر کرتا، یا میرے پروفائل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ کے کن اداروں میں کن حیثیتوں سے میں وابستہ رہا ہوں، وہ میں نے نہیں مینشن کیا. صحیح ہے. کیونکہ میں جب آیا ہی کارپوریٹ میں دوسری میں تو وہ ریلیونٹ نہیں تھا. تو جو وقت میں نے جوڈیشری میں گزارا، وہاں جب کوئی چیزیں نہیں سیٹل ہو رہی ہوتی تھیں تو وہاں پہ پھر آتا تھا جی کانسٹیٹیوشن کی کے اندر.
بیسک قانون کیا کہتا ہے اور اس قانون کی تشریح میں جو ضابطے بنے ہیں، یہ جو فقہ، حدیث، سنت، یہ سارے جو ہیں یہ ضابطے ہیں، یہ اس کو سمجھنے کے مزید تشریح کے ٹولز ہیں. لیکن جو بیسک کانسٹیٹیوشن ہے وہ قرآن ہے، اور وہ بدلنے کے لیے نہیں ہے. صحیح. اپنی مرضی کے میننگز نہیں دینے چاہیے. ٹھیک ہے. مجھے اگر ایک بات نہیں آتی تو میں نے کبھی بھی اس کا وہ مطلب نہیں بتایا جو میرا دل چاہ رہا ہے. جو میرا دل چاہ. صحیح ہے. بہترین سر. سر میرا اگلا جو کوشچن ہے اسی سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے. آپ ثواب کے کانسیپٹ کے اتنے وہ زیادہ ہیں نہیں، تو ہمارے ہاں تو سر ایک ویسے بائی دی وے ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سم تھنگ گیٹنگ ان ریٹرن. دیٹس واٹ آئی ہیو پرسیوڈ. یہ تو پرسیپشن کی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ کریں گے تو آپ کو یہ ثواب ہوگا. ہاں جی. ثواب عربی میں پروفٹ کو کہتے ہیں، اچھی چیز کو کہتے ہیں. اچھا، اچھی چیز کو کہتے ہیں. یا کپڑے کی ایک قسم ہوتی ہے ثوب، اوکے، اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو وہ ہم نے سارے کے سارے دین کو ثواب میں لے جانے سے نقصان پتہ کیا ہوا ہے؟ ہم پریکٹیکل سے دور ہو گئے. بٹ سر کوشچن اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے زیادہ جانتا ہے، ہم خود کو اتنا اچھا نہیں جانتے. اسے پتہ ہے کہ یہ دو چیزوں سے موٹیویٹ ہوگا، یا اسے دوزخ دکھا دوں یا جنت دکھا دوں. ٹھیک ہے. نبی پاک بھی نذیر بشیر تھے، تنذیر اور تبشیر ہی کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا. تو پھر کیوں نہ ہم فائدے کے چکر میں یہ کام کریں. ٹونی رابنس جسے پین اینڈ پلیئر پرنسپل کہتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود یہ کہا ہے کہ یہ چیز کرو، تو آپ کیوں نہیں اس چیز پہ سولڈ آؤٹ ہو رہے؟ نذیر جو ہے نا اس کا مطلب ڈرانے والا. جی. کبھی اس کے علاوہ آپ نے کچھ سنا ہے اس کے میننگس ہیں؟ نہیں، میں نے نہیں سنا. میں نے پستول نکالی، آپ سے کوئی مطالبہ کیا تاکہ آپ میں اس کا ڈر پیدا ہو جائے. ایک یہ میننگس ہیں. ایک یہ ہے کہ میں اپنا کوئی کام کروانے کے لیے یا کنونس کرنے کے لیے آپ کو ڈراتا ہوں. ٹھیک. جو اس کے اوریجنل بائی ڈکشنری میننگز ہیں نا، لغوی اعتبار سے وہ یہ نہیں ہے. اوکے. وہ یہ ہے کہ خبردار کرنا کہ یہ جدھر جا رہے ہو آگے گڑھا ہے، وہ گر جاؤ گے، اور جب گرو گے تو تمہیں یہ نقصان ہوگا. انٹیمیٹ کرنا، وارن کرنا. سر اس میں اور فیئرفل کرنا کتنا فرق ہے. بہت فرق ہے. تو مس انڈرسٹوڈ جو ہوا، ہم نے قرآن کو اصطلاحات کے حوالے سے نہیں لیا. اکثر لوگ جب مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کا سورس کیا ہے، یہ کہاں سے یہ چیزیں آئیں، تو وہ سر الہام نہیں ہوتا. میں صرف یہ ہے کہ پچھلے 200 سال کی بجائے شروع کے 200 سال جو ہے نا وہاں چلا گیا. وہاں جو دنیا ایکسپلور ہوئی ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے. اتنی ڈفرینٹ ہے کہ اس نے میری لائف چینج کر دی. ماشاء اللہ، زبردست. تو سر ہمارے ہاں قرآن پاک کو بار بار ریپیٹ اسی طرح کیا جاتا ہے نا. اب پھر ثواب کا ورڈ میں اسی جنرل میننگ میں لے رہا ہوں جو عام طور پہ لوگ لیتے ہیں. تسبیح کرنے کا ایک کانسیپٹ جو ہے، ٹھیک ہے، کہ لوگ کائنات کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے، ٹھیک ہے، فرشتے کر رہے ہیں اور صلاح کر رہے ہیں، صلی کر رہے ہیں. پتہ نہیں وہ کیا ہے، اس کی سینس کیا ہے مجھے نہیں پتا. اللہ ہم سے پوچھے گا بھی نہیں کہ کیا چیز ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ چیز صلی کیسے کر رہی ہے، میرا موبائل کیسے کر رہا ہے، مجھے نہیں پتا. مگر اللہ تعالیٰ کی سب حمد و ثنا کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اچھا، یہ بھی ہم کام کرتے ہیں کوئی نہ کوئی کام اپنا نکلوانے کے لیے، ٹھیک ہے. اس کی اگزامپل حضرت یونس کی بھی دی کہ جی وہ تسبیح کرتے رہے کہ وین آپ کے سامنے کوئی راہ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، تو آپ یہ کام کرو. تو سر یہاں پہ میرے دماغ میں اکثر ایک کوشچن آتا ہے کہ کوانٹٹی اور کوالٹی کو اس میں دیکھنا نہیں چاہیے. کیا میں ایک دفعہ کہوں ڈاکٹر پروفیسر صاحب مجھے آپ سے محبت ہے، یا میں 100 دفعہ کہوں مجھے آپ سے محبت ہے، بات تو ایک ہی ہے نا. ٹھیک ہے. تو تسبیح کا سر ایگزیکٹ کانسیپٹ ہے کیا، یہ تو ہمیں ذرا سمجھائیں. پہلے تو یہ سمجھیں کہ اسلام از ویری مچ کوالٹیٹیو. اوکے. جب بھی آپ اس کو کوانٹیٹیو تھیریز کی نظر میں دیکھیں گے، میں یہ تو نہیں کہتا بھٹک جائیں گے، لیکن نا آپ اس کے مقصد کو گہرائی میں جا کے نہیں پائیں گے. بس یہ بات اتنی ہی کروں گا. جیسے میں نے ابھی آپ کو نذیر کا بتایا، جی، تسبیح جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے سبا، سین باہا. اوکے. سبا کا مطلب ہوتا ہے پورے ہاتھ سے تیرنا. پورے ہاتھ سے تیرنا. یہ دیکھیں، سوئمنگ کرتے ہوئے یہ پورا ہاتھ، اوکے. اور یہ
پورا ہاتھ نہیں ہے. اوکے. یہ میں کھڑا کھڑا ہی ایسے کر رہا ہوں. اوکے. لیکن پورے ہاتھ سے باقاعدہ تیرنا وہ, اچھا. یہ اس کے لغوی معنی. ٹھیک ہے. لیکن جو اس کے لٹریری معنی ہیں, جس طرح میں نے آپ کو مزمل کے معنی بتائے ہیں نا, یہ اس سے اگر زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہے. عرب کلچر میں جب وہ گھوڑے کو ایک عرب دوڑاتا ہے اور گھوڑا دوڑتا ہے, اور وہ گھوڑا جو اپنے مالک سے محبت بھی بہت کرتا ہے, وہ اس کی سختی کو برداشت کر رہا ہے کہ یار یہ مالک میرا خوش ہو جائے, مالک اس کو مارتا ہے, کھینچتا ہے, ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ اس سے زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتا. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ چھڑپے, پنجابی میں جسے کہتے ہیں چھڑپے مارنا, چھلانگیں لگانا, یعنی چاروں پاؤں اٹھا کے ہاں جی, مطلب اپنے سٹیپس کو جمپنگ میں, ہوپنگ میں لے آتا ہے. فلائنگ کرتا ہے. فلائنگ کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. ہاں جی. یہ مطلب ہوتا ہے تسبیح. اللہ کے حکم کی فرما برداری میں اپنے تمام اویلیبل سورسز اور ریسورسز کو ڈپلائی کر کے آخری حد تک ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرنا, دیٹ از تسبیح. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جس کو ہم تسبیح کہتے ہیں نا, ہاں سر یہ تو عرب کے کلچر میں ہی نہیں تھی. یعنی سعودی عرب کی بات نہیں کر رہا, مکے کی بات نہیں کر رہا. یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تسبیحیں اس وقت مکہ میں پائی جاتی ہیں, مگر یہ جو مالا وغیرہ ہیں, ہاں جی, دانے جو ہیں, یہ تو پتہ نہیں کوئی 200 سال بعد آئی ہیں. پھر کیسے آئی, کیوں آئی, یہ شاید میں تفصیل میں بات نہ کر سکوں. نہیں وہ پروسیس ہے نا, مگر اگر آپ یہ کہیں کہ یہ مطلب کوئی گناہ کی بات ہے تو ایسا نہیں ہے. اچھا, میں اس کا بالکل مخالف نہیں ہوں, لیکن تسبیح کے اوریجنل اب ہے نا کہ کائنات کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے. فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اب اگر تسبیح کا کانسیپٹ آپ کو کلیئر نہیں ہوگا تو پھر جو مائنڈ پرسیو کرے گا وہ ہوگا کہ اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں تو وہ لاکھوں دانوں کی تسبیحیں لیے بیٹھے ہیں اور لاکھوں سال سے سبحان اللہ اور فلاں فلاں کرتے چلے جا رہے ہیں. بیسک اصطلاحات اور کانسیپٹس کا کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے. اوکے, تو اس کانٹیکس میں اگر میں کہوں کہ حضرت یونس نے جو مچھلی کے پیٹ میں کیا, اسے تسبیح نہیں کہنا چاہیے؟ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ انہوں نے کیا کیا وہاں پہ؟ انہوں نے صبر کیا. جی کیا. اللہ نے جیسے رکھا ویسے ہی رہے. پھر اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ, تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. تو وہاں رہ کے انہوں نے وہ سب کچھ کیا ہاں جو ان کے لیے ممکن تھا. رائٹ. اس کانٹیکسٹ میں لیں گے تو سر پھر اسلام سمجھ بھی آئے گا, اور اسلام کی وہ شان جو قرون اولیٰ کے دور میں تھی, وہ ریوائول ہونا, رینیسانس جس کو کہتے ہیں سر, وہ ہوئے ہوئے. صحیح ہے. ایک اور چیز کو اگر آپ مناسب ہو تو الگ کر کے دکھا دیں. جی اسی میں سے جی جی کہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے, نبوی دور, وہ 13 سال کا ہے. جی. اور پھر اس کے بعد ہجری دور 10 سال کا ہے. چلے مکہ میں تو بڑے مسائل تھے, ٹھیک ہے, اور تربیت کا زمانہ تھا, ایمانیات کا زمانہ تھا بیسیکلی. مدینہ میں تو ریاست قائم ہو چکی تھی. آپ نے کتنے پل, کتنی سڑکیں, کتنی سرائیں بنائیں, کتنے مدرسے, یونیورسٹیاں قائم کیں سوائے صفا کے. تو وہ باقاعدہ کوئی بلڈنگ نہیں تھی. پل, سڑکیں, یہ کچھ نہیں بنایا, صرف انسان بنائے سر. کریکٹر بلڈنگ, پرسونا ان کا ڈیولپ کیا. پھر کیا ہوا, اگلے 10 سال میں یا 15 سال میں سڑکیں, پل اتنے بنے, اس کے بعد بھی پیسے بچے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو خرچ کہاں کیا. ریفارمز جو اگلے 20 سال میں ہوئیں, وہ انسانی عقل میں نہیں آتا کہ آج تک اتنی نہیں ہوئی. صحیح. پھر یہ جو ہم بدقسمتی سے خلفاء سے متعلق ایک بحث رکھتے ہیں, حضرت علی کو الگ کر کے باقیوں کو الگ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. برانڈ کا کانسیپٹ آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ سمجھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برانڈنگ کی تھی وہ پرسنالٹیز کی بیس پہ کی تھی. حضرت عمر میں جو ایڈمنسٹریٹو اور مینیجریل سکلز تھیں وہ اپنی ایک انتہا تھی. حضرت علی کے اندر جو ایجوکیشنل
اور نالج وائز ڈیپتھ صحیح تھی، بات. وہ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. صحیح بات. تو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہونا چاہیے نا. صحیح. تو دونوں نے اپنا اپنا کام انتہا پہ کیا. بہترین سر. تو یہ کیا ہوا آخری جملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان بنائے. وہی کوالٹی پہ کام کیا، اس کے بعد باقی چیزیں بائی پروڈکٹ بن جاتی ہیں. اچھا سر، اب ایک کوشچن جو بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے خاص طور پہ ہمارے ہاں نا، اب اے آئی کے آنے کے بعد نا مجھے ایسا لگتا ہے اے آئی کے آنے کے بعد الحاد بہت زیادہ پھیلا ہے. ٹھیک ہے، اب چونکہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے نا کہ کسی بھی مادے میں جان پیدا کرنا، ٹھیک ہے، روح پیدا کرنا، یہ کیسے ہو گئی؟ ٹھیک ہے، اب یہ انسان نے کر کے بتا دیا جی، سلیکون مائکرو چپ، اور وہ خود سے سوچ بھی لیتی ہے، فیصلے بھی کر لیتی ہے. تو کچھ اس چیز کے ریلیٹڈ، اب میں اس میں نہیں جا رہا کہ روح کا کیا مطلب ہے، وہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ، نہ ہم سمجھ سکتے ہیں یہ چیزیں. اس کے بعد یہ بہت زیادہ مصیبت پڑ گئی. اب یہ ملحدین یہ کوشچن بہت زیادہ کرتے ہیں کہ بھائی جان تمہارے پاس کیا پروف ہے کہ یہ کلام پاک جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو چیلنج ہے ساتھ کہ اس کی ایک مثل کوئی دوسری صورت لے آؤ. مجھے سر چیلنج کا مطلب بھی سمجھائیے، اور جب کوئی ملحد میرے سامنے آ جائے نا سر، تو مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میں اس کو اچھا جواب دے سکوں. ہماری بنیادیں سر آپ مضبوط کریں. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میری جو ڈسٹنکشن ہے جی، میں ٹرینر بھی ہوں، لائف کوچ بھی ہوں، ٹیچر بھی ہوں، جی، سائیکالوجسٹ کوالیفائڈ تو نہیں ہوں، لیکن کئی دائیاں جو ہیں وہ گائناکالوجسٹ سے زیادہ جانتی ہیں ڈلیوری معاملات کو. تو میرا براہ راست واسطہ پڑتا ہے. وہ جو میں نے کہا نا کہ میں نے کعبے میں جو 5 دعائیں مانگی تھیں، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ یا اللہ مجھے کبھی شرمندہ نہ کرنا. تو 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں لوگوں کی، انسانوں میں لوگوں کی. 5% لوگ وہ ہوتے ہیں، اس کو میں اسلامک پرسپیکٹو میں بھی اور مینیجریل، ایڈمنسٹریٹو، سائیکولوجیکل، یہ ہر حوالے سے یہ فٹ آئے گا. 5% لوگ وہ ہوتے ہیں دوز ہو آر ریڈی ایکسیپٹر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا بغیر کسی کویشچن کے ایمان لے آئیں، حضرت علی ایمان لے آئے. یہ ہوتے ہیں 5% لوگ. آپ اپنی ذاتی لائف میں دیکھیں، آپ اپنے اسٹاف کو یا کسی کو دوست کو کہتے ہیں، وہ اسی وقت کہتے ہیں یار تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس طرح کر لینے ہیں. صحیح ہے. بٹ دے آر اونلی 5%. 10% جو ہوتے ہیں وہ سینکس ہوتے ہیں. بالکل. سینکس جو ہیں وہ آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے ہر حال میں اپنی بات پہ قائم رہنا، واضح دلیل سامنے آنے پہ بھی انہوں نے کہنا کہاں چٹا، دلوں پہ مہر، یہ وہی بات. یس جی. وہ ختم اللہ قلوبہم. اس کا اسلام نے کیا بتایا کہ ان سے مت بحث کریں، قالوا سلاما. اچھا. ان کو سلام کر کے ان سے الگ ہو جائیں سر. وہ آپ کی فیلڈ نہیں. آپ کی جو فیلڈ ہے وہ ریسٹ آف دا 85% ہے، وچ از کالڈ ریزسٹنٹ بائر. ریزسٹنٹ پیپل، سیلز مین کے لیے میں کہتا ہوں ریزسٹنس بائر. وہ انکار نہیں کر رہے ہوتے، وہ آپ کے اوپر جتنے اعتراض یا باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ایکچولی خود کلیئر ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بحث کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں. وہ بڑا نازک موڑ ہوتا ہے. بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5% کو تحفہ سمجھ کر قبول کیا، یہ میری پرسیپشن. جی. 85% پہ انہوں نے بطور نبی محنت کی، اور 10% کو پھر اللہ کے حکم کے بعد چھوڑ دیا، اور پریشان ہونا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ جب اللہ نے قرآن میں کیا کہا تھا، تو آپ بھی اسی نبی کے امتی ہیں، آپ بھی وہی کریں. اس کو تو نبی کو تو اللہ نے ڈانٹا تو نہیں تھا، لیکن نا افارملی کہا تھا کہ تمہیں دروغہ نہیں بنا کے بھیجا گیا، تمہارا کام تو پیغام دینا. صحیح. تو یہ جو زیادہ لوگ ہیں، یہ چونکہ 10% بھی شاید کم ہے، لیکن آپ انہیں 10% سمجھیں تو سر ان کو چھوڑ دیں، 85% کی طرف توجہ دیں. ٹھیک. اس کے لیے علم کی وسعت کا ہونا. میں ایک ہمارے ملک میں بہت بڑا عیسائی ادارہ ہے ایجوکیشنل، میں وہاں گیا تو انہوں نے نا مجھے ایک سوال کیا جس کا جواب علماء کرام کے پاس نہیں ہے. میں نے آج تک کسی عالم سے اس کا جواب وہ نہیں سنا جو ٹو دی پوائنٹ بنتا ہے. انڈائریکٹلی وہ جو جواب دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، وہ بھی میرا اس وقت معاملہ نہیں. آپ کے پرٹیکولر کویسچن کو ایڈریس میں اس مثال میں کروں گا. اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کے پروفٹ جو ہیں ان کے فالوورز جو ہیں ان کی فالوئنگ کا یہ عالم ہے کہ وہ ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے. اتنا بلائنڈ فالوورز ہیں.
تو آپ کا مذہب، آپ کا دین، آپ کے نبی انسانیت کی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو غلامی جیسا کبھی کام آپ کے نبی نے کیوں بین نہیں کیا؟ ٹھیک. اب آپ یہ دیکھیں، اس کو آپ ایمان سے جواب نہیں دے سکتے ہیں، وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں. بالکل کوئی قرآن حدیث کا حوالہ اس کے لیے بیکار ہے. نہیں ورک کرے گا. بالکل. وہ میری زندگی کا دوسرا پریشان کن مرحلہ تھا جس پہ میں نے نظر اٹھائی اور وہ دعا یاد کی. اللہ کو یاد نہیں کرائی، خود یاد کی. تو میرے منہ سے کیا نکلا؟ میں نے اس سے پوچھا، ڈو یو ہیو سم نالج آف کرمنالوجی؟ نو. میں کہا ڈو یو اسٹڈی سائیکالوجی؟ ہی سیڈ نو. سوشیولوجی؟ میں نے اس طرح کو 7-8 نام لیے. میں کہا پہلے ان کانسیپٹس کو بیسک کانسیپٹس کو سمجھو. سوشیولوجی کی بیسس کیا ہوتی ہیں غلاموں کے بارے میں، سائیکالوجی کیا کہتی ہے، اکنامکس کیا کہتی ہے. وہ کہتا ہے جی اس میں تو پتہ نہیں کتنی میری عمر ہی گزر جائے گی. آپ اتنے بڑے اسکالر ہیں اور آپ کو ہم نے یہاں انوائٹ کیا ہے تو اس لیے نہیں کہ تسی سانو اگلا کار دکھا دو. صحیح. اس وقت پھر میں نے اسے کہا کہ کم از کم سائیکالوجی ضرور اسٹڈی کریں آپ غلام کی. غلام کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی، اس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہوتا. اگر چھوڑ دیا جاتا تو روٹی کہاں سے کھاتے. کرمنالوجی، کرائمز کتنے بڑھ جاتے. وہ خیر تفصیلی جواب تھا جس سے وہ مطمئن ہو گیا. اب اگر وہ مطمئن فرض کریں نہ ہوتا جیسے آپ کہتے ہیں نہیں ہوتا تو ان کو چھوڑ دیں. صحیح ہے. میں یہی کہوں. ہمارا ذمہ بھی نہیں ہے. اسی طرح قرآن کے بارے میں آپ پروگرام شروع ہونے سے پہلے مجھ سے بات کر رہے تھے کہ ثابت کریں اللہ کا کلام ہے. تو اس کا جواب میں نے جو ایک شخص کو دیا تھا، اتفاق سے وہ فزکس کا بیک گراؤنڈ رکھتا تھا. میں نے اسے پوچھا آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو یہ ناظرین کے لیے ہے. جی. یہ دیکھیے جی. یہ کیا ہے؟ آئنسٹائن کی ایکویشن E=mc². جی. اب یہ کس کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جس نے فزکس پڑھی ہے، جی. آئنسٹائن کو سمجھتا ہے یا جانتا ہے. جی بالکل. اچھا، ایک آدمی جو نہیں جانتا وہ کہے گا کہ یہ انگریزی کا 5واں حرف ہے. یہ جناب برابر کا نشان ہے، =2 ہے. یہ ایم فلانا ہے. صحیح ہے. اس سے یہ لفظ بنتے ہیں. تو غلط وہ بھی نہیں کہہ رہا، لیکن جس نے یہ ایکویشن بنائی ہے اس نے اس لیے تو نہیں بنائی تھی. اس کے لیے پھر اس کا فزکس کو جاننا ضروری ہے. ہمیں بطور مذہب جو ہے وہ دین پڑھایا سکھایا گیا ہے. یہ ضرور بات اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا اپنے اس سے. دیکھیں دین اور مذہب دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، اور اسلام کی ریپریزنٹیشن کے لیے مذہب کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے. جہاں آیا دین کا لفظ آیا. تو اٹ مین دین جو ہے اس کو میں اگر لٹریری میننگز میں کہوں جی تو ہوش سنبھالنے سے ہوش گنوانے تک اسی کا آپ کا حساب ہونا ہے نا. جب آپ کو ہوش نہیں تھی تو اس کا تو حساب بھی نہیں. اس میں ہر سانس کیسے گزارنی ہے، 24 گھنٹے کی زندگی، دیٹ از دین. مذہب جو ہے وہ چند ایمانیات، عبادات اور اس میں فلیور ایڈ کر لیں تو ایتھکس، اخلاقیات کے مجموعے کو کہتے ہیں. صحیح. قرآن کی ایک بڑی دلچسپ تقسیم جو ڈاکٹر علی شریعت سے منسوب ہے اور بڑی کمال ہے. قرآن کی 7% آیات وہ ایمانیات سے متعلق ہیں، ریگارڈنگ بلیفس، عقائد. 13% جو ہیں وہ عبادات سے متعلق ہیں، وچ بیکمز 20%. صحیح ہے. باقی 80% معاملات ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی گزارنی کیسے. صحیح. چونکہ ہم اس کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے. Agree with that. قرآن کو ہم جب بھی پڑھتے ہیں تو ہم تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، سمجھنے کے لیے یا اس سے رہنمائی لینے کے لیے. جب ہماری وہ نیت ہی نہیں ہوگی. میرا ایک ٹاپک پتہ کیا ہے جو میں اہل حدیث مساجد میں زیادہ تر رکھواتا ہوں. اس کے بعد میں کہتا ہوں جو مرضی رکھ لیں، لیکن پہلا میرا ٹاپک آپ اپنی مسجد میں یا مدرسے میں یہ رکھیں: علم حدیث کی حقیقت، اس کی اہمیت اور سائنٹیفک امپورٹنس. میری جو آپ نے ڈگریاں دیکھی ہیں اس میں 5 ڈگریاں تو ایسی ہیں
جو صرف ایک حدیث کے اندر آ جاتی ہیں، یعنی ایک حدیث میں سے وہ 5 ڈرائیو ہوئی ہیں. اچھا. اور میں محدث واقعی نہیں ہوں، لیکن یہ ایک حدیث کے عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ. مجھ تک کوئی حدیث نہ پہنچتی تو کامیاب اور آسان زندگی گزارنے کے لیے یہ صرف ایک حدیث ہی کافی ہے. اب یہ E=MC² والی بات آ گئی. صحیح ہے، جو سمجھتا ہے وہ سمجھے گا. جی بتائیں. لیکن میں یہ 2 منٹ میں سمجھا دیتا ہوں. یہ قدرت نے یہ سمجھانے کے لیے آپ کو وقت چاہیے. ہاں بہت چاہیے. لیکن یہ حدیث سمجھانے کے لیے نہیں. اب آپ اس کو دیکھیں، ایمان کا حصہ ہے جی، نبی نے کہا ہے. صحیح. تو بٹ آپ اس کو ثابت کیسے کریں گے؟ اس پہ جو الہادی ہے، وہ جو دہریہ ایتھیسٹ ہے، یا وہ جو مسلمان ہی نہیں ہے، اس کے لیے پھر سائنٹیفک اپروچ یہ 2 منٹ ایکسرسائز ہے وتھ کلوز آئیز، کہ سوچنے سے عمل کیسے بدل جاتا ہے. صحیح. ویسے آپ کسی عالم سے کہیں تو وہ آپ کو 2 چیزیں بتائے گا. پہلی ہے انفارمیشن. انفارمیشن میں کیا آئے گا کہ یہ حدیث ہے، یہ مستند ہے، یہ صحیحین میں سے ہے، یہ بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے اور یہ ایک ہی دفعہ آئی ہے. امام مالک نے شاید کہا تھا کہ یہ اتنی اہم ہے کہ اس کو قرآن کے شروع میں ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں انفارمیشن سے تعلق رکھتی ہیں. دوسری جو ہے سٹیج ہوتی ہے ٹیچنگ میں، وہ ہوتی ہے ایکسپلینیشن. اس کی ایکسپلینیشن جو علماء کرام آپ کو دیں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑکی والی مثال کے کوئی شخص گھر دکھانے کے لیے لے گیا اور اس نے کہا کہ یا رسول، آپ نے پوچھا یہ کھڑکی کس لیے رکھی ہے؟ تو اس نے کہا ہوا کے لیے. آپ نے کہا اگر تو یہ نیت کرتا کہ اذان کی آواز آئے گی تو ساری عمر ثواب ملتا. یہاں آ کے ان کا پیٹرول ختم ہو جاتا. وہ پھر 200 سال پیچھے آپ کو وہ عمل نظر آئے گا جسے کہتے ہیں ایپلیکیشن. ایپلیکیشن کا ایلیمنٹ ہمارے دین میں سے مس ہو گیا. ہم ان کو چیزوں کو اپلائی نہیں کرتے. تو میں یہ جو 2 منٹ ایکسرسائز کی بات کر رہا تھا، تو میں اس 2 منٹ میں آپ کو رزلٹ دیتا ہوں سائنٹیفکلی کہ یہ کیسے ہوتا. کرنا کرتے ہیں. آپ خود کریں، آپ بھی کریں. اینک اتار دیں. میں اتار دوں. بسم اللہ. کیا کرنا؟ اور کچھ بھی نہیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھنا. ٹھیک. آنکھیں بند کر کے بیٹھیے. کیمرہ مجھے پہ رکھیے. انتہائی گہری سانس لیں ناک کے ذریعے، اور ناک ہی کے ذریعے سانس باہر نکالیں. اپنے آپ کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں اور یہ تصور کریں کہ جب آپ سانس جسم میں لے جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فضا میں جتنی خیر برکت اور بھلائیاں رکھی ہیں، سب کی سب سانس کے ساتھ آپ کے جسم میں داخل ہو رہی ہیں. اور جب سانس باہر نکالیں تو اس تصور کے ساتھ، یعنی یہ نیت کرتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے، یہ پرسیو کرتے ہوئے کہ اکتاہٹ، تھکاوٹ، گھبراہٹ، جھنجھلاہٹ، سب کی سب جتنی آپ کے اندر موجود ہے، سارے دن کی تھکن، وہ سانس کے ساتھ جسم سے باہر آ رہی ہے. اور آپ اپنے آپ کو بہت ریلیکس فیل کر رہے ہیں. جتنی آپ نیت کریں گے، آپ سوچیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ اتنے ہی پرسکون اور ریلیکس ہو جائیں گے. اب آپ تصور کریں یا نیت کریں کہ آپ اس وقت لیموں کے باغ میں موجود ہیں. بارش سے دھل کے منظر بڑا ہی خوبصورت ہو گیا. ایک لیموں کے پاس جائیں، پودے کے پاس، وہاں سے ایک لیموں توڑیں، اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھیں، اس کے وزن کو محسوس کریں، اس کے رنگ کو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اس کی خوشبو کو ناک کے قریب لے جا کے سونگھیں، اسمیل کریں. ہاؤ سویٹ اسمیل از. اب آپ سوچیں، آپ کے دائیں طرف ایک چھوٹی سی میز ہے، میز پہ پلیٹ ہے، پلیٹ میں چھری اور نمک پڑے ہیں. چھری سے اس کے 2 ٹکڑے کھینچیے. ہاؤ جوسی. اس کے اوپر نمک لگائیں ایک حصے پہ اور اس کے چند قطرے زبان پہ ڈالیں. فیل دا ٹیسٹ اینڈ اوپن یور آئیز. جی اب کیمرہ ان پہ لے جائیں. جی ایکسپیرینس بتائیں. مجھے ایسے لگے جیسے اصل میں ان کا کیمرہ ذرا قریب سے آنکھیں دکھاؤ یار. ادھر منہ کریں کیمرے کی طرف. مجھے واقعی ایسا لگا جیسے اب آپ نے کیا کرنا ہے، اور ناظرین آپ بھی ایک مہربانی کیجئے کہ اب سے 2 منٹ پہلے جو ان کے فیشلز تھے، خاص طور پہ ان کی آنکھیں
اب دیکھیں کہ وہ نشیلی تو نہیں کہوں گا لیکن وہ کتنی ریلیکسڈ ہیں. اور یہ پراپر میڈیٹیشنل ایکسرسائز نہیں تھی, کیونکہ دیکھیں نا سوچ, پرسیپشن, خیال, یہ سب ایک نیت, یہ ایک ہی خاندان کے لفظ ہیں. ایکچولی تو لیمو نہیں تھا, لیکن آپ کی باڈی کیمسٹری چینج ہو گئی سر اس سے, ایسے ہی, ورنہ منہ میں پانی آ ہی نہیں سکتا جب تک آپ کی کیمسٹری چینج نہ ہو. آپ کے گیسٹرک جوسز بننا شروع ہو گئے. دیٹ از دی پاور آف تھاٹ سر. کیا بات ہے, تھاٹ بیکمز تھنگس. بالکل صحیح, ایسے ہی ہے. ہر چیز 2 دفعہ بنتی ہے. ایک دفعہ آپ کے ذہن میں تھاٹ کی شکل میں جب آپ نیت کرتے ہیں, پھر وہ فزیکلائز ہوتی ہے. ہیبٹ نمبر 2, اسٹیفن کوری. اس پہ بھی میں آپ کو ایک پروگرام آفر کرتا ہوں, وہ ضرور کیجیے گا. ان اسلامک پرسپیکٹو, یہ 7 عادات. صحیح ہے, بہترین سر. سر باتیں تو میرے دماغ میں بہت ساری ہیں اور سوالات میرے دماغ میں اتنے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں انشاءاللہ آپ, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی دے, ٹھیک ہے. اگر آپ مجھے دوبارہ وقت دیں میں دوبارہ آؤں گا, ٹھیک ہے, اور مزید تیاری کے ساتھ آؤں گا. ہماری سر پوڈ کاسٹ کا ایک کلچر ہے, اس کا اختتام سر ہمارا مٹھاس پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور بلکہ ایک حدیث پہ, کالا یحب الحلوہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹھی چیز کو پسند فرمایا. تو سر میرے پاس آپ کے لیے برفی ہے, گھر سے گھر تک کی, ٹھیک ہے. تو یہ بالکل پاکستانی کلچر کی ایک سر چیز ہے, بالکل دیہاتی. آپ اسے کھائیں گے تو آپ کو آپ کا بچپن انشاءاللہ والعزیز ضرور یاد آ جائے گا, مگر یہ مفت میں نہیں ملتی. یہ سر آپ کھا کر ہمیں بتائیں گے نا, ہماری آڈینس کو, تو انہیں یقین آئے گا کہ یہ کتنی اچھی ہے. آپ ڈائبٹک ہیں میں جانتا ہوں, مگر آپ سر چھوٹا سا بھی اگر آپ کھول کے سر آپ ایک ہمیں ریویو کریں آنیسٹ, تو سر اچھی چیزیں سستی نہیں ہوتی اور سستی چیزیں اچھی نہیں ہوتی. ہاں, بٹ یہ ایکسیپشن ہے, جیسے میرا نام ایکسیپشن ہے نا. میں بھی فیل کرتا ہوں کہ بیسٹ ریٹن اور ناٹ بیسٹ سیلرز اینڈ بیسٹ سیلرز اور ناٹ بیسٹ ریٹن. کوئی نہیں, ہو جاتا ہے. چیزیں ہوتی ہیں, اوور ریٹڈ ہوتی ہیں, کچھ انڈر ریٹڈ ہوتی ہیں. آپ سر چکھیں اسے اور کوشش کریں ایک بڑا سا, نہیں کوئی پرزرویٹو نہیں ہے اس میں, اس میں پیور دیسی گھی میں سر یہ چیز بہت سر سادہ شکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ, مزہ آیا سر. کچھ چیزوں کے لیے نا ایک لفظ بہت کچھ ڈپکٹ کر جاتا ہے. واہ, جو بے اختیار نکلے. تعریف اور دعا بے اختیار نکلتی ہے, وہی قبولیت رکھتی ہے. صحیح ہے. نہیں, جو بے اختیار ہو وہ تعریف نہیں ہوتی. اچھا, بیگم کی تعریف کی بات نہیں نا ہو رہی, فطری. دیکھیں سورہ فاتحہ کے الحمدللہ رب العالمین ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تعریف بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور حمد بھی عربی زبان کا. آپ قرآن کی وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ثابت کریں, ان کی جو کہ عقل پہ پتھر ہیں. قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس میں سبسٹیٹیوشن نہیں ہے. جو لفظ وہاں آیا ہے وہ تھا ہی وہیں کے لیے. اب یہاں اگر حمد آیا ہے تو حمد اور تعریف میں سب سے بڑا فرق جو ہے وہ یہی ہے کہ بے اختیار جو آپ سے دل سے نکلتی ہے وہ حمد ہوتی ہے. بغیر لالچ کے, بغیر تعریف کے, بغیر کسی خوف کے جو آپ کہتے ہیں وہ حمد ہوتی ہے. جو کسی لالچ کے تحت, کسی بھی پرپس کے تحت کرتے ہیں وہ تعریف ہوتی ہے. تو یہ حمد کی ابھی آپ نے برفی, نہیں, حمد اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ہوتی ہے, وہ صرف اس کے لیے مخصوص ہے. صحیح. اب آپ دیکھیں کتنا بڑا ڈفرینس, بہت ڈفرینس ہے. اب الحمدللہ رب العالمین یہ 4 لفظ ہیں, تو یہ میں نے 4 دنوں میں پڑھائے تھے. اچھا, محمد لفظ بھی یہی صحیح ہے, حمد یہی صحیح ہے. محمد, حامد, حمید, ہاں, اور اس بیس پہ بننے والے تمام ورڈز جو ہیں ان کا روٹ ورڈ یہی ہے. محمود بھی اسی سے ہے. محمود بھی اسی سے ہی ہے. بہترین, صحیح ہو گیا. سر جی کوئی فائنل میسج سر آڈینس کو کیمرے میں دیکھ کے, کوئی کوئک سا. فی زمانہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کاروبار ممکن نہیں ہے. اس طرح اور بہت ساری چیزیں جن کو ہم قبول کر چکے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رشوت لینے دینے والا دوزخی ہے, اس کا مطلب ہے اس وقت رشوت ہوتی تھی. جھوٹ کے بارے میں کتنے سخت احکامات ہیں, اس کا مطلب ہے اس وقت جھوٹ ہوتا تھا. زنا کے بارے میں کتنے سخت احکامات ہیں, چوری کے اوپر, ہر چیز پہ. تو یہ چیزیں اس وقت تھیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے کیا نتیجہ دیا,
آپ یہ دیکھیں کہ موسٹ سکسیسفل ٹریڈر تھے آپ اپنے وقت کے. آپ ملاوٹ کرتے ہوں گے, آپ جھوٹ بولتے ہوں گے. حضرت خدیجہ نے جب بھیجا تو ایب نارمل پروفٹ آپ نے کمایا, جھوٹ بول کے کمایا تھا, نعوذ باللہ من ذالک, ملاوٹ کر کے کمایا تھا. اٹ مین کہ ہمیں اپنے آپ کو صرف مینٹلی کنڈیشنڈ کرنا ہے اور اس نیت اور اسٹیٹ آف مائنڈ سے باہر آنا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. سر اٹ از ویری مچ پاسبل. کیسے؟ ایک چھوٹی سی آپ کو بڑی کروڈ مثال دیتا ہوں. آپ اپنے بچے یا ملازم کو بھیجتے ہیں کہ یار وہ فلاں نکڑ والے دکاندار کے پاس جانا, وہ تھوڑا بدتمیز بھی ہے, وہ مہنگا بھی ہے, لیکن یار اس کی چیز ٹھیک ہوتی ہے. دیٹ از کالڈ برانڈنگ. تو نبی نے برانڈ بنایا تھا, تو اس لیے یہ مت سمجھیں کہ ہم اس پہ چل کے, یہ جو برانڈنگ ہے یہ بھی کیا ہے سر, یہ دیانت ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اوپر لکھا ہے وہی اس کے اندر بھی ہوگا. بروک بانڈ, آپ کسی برانڈ کی چائے لینے جاتے ہیں تو آپ کھول کے دیکھنا تو دور کی بات ہے, آپ اس پہ لکھی ہوئی پرائس بھی نہیں دیکھتے ہیں, نہ آپ اس کا وزن کرتے ہیں, کیونکہ آپ یقین رکھتے ہیں کہ جو اس کے اندر. تو ہمارا اصل میں یقین ڈول گیا. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. کیا بات. ہے عمل لازمی تکمیل آرزو کے لیے, ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا. زبردست. دیٹ از دا ٹیک اوے میری طرف سے گفٹ ہے, جتنا زیادہ آپ سمجھ سکیں. بہت اعلیٰ جی, زبردست. کیا فوڈ فار اسٹمک تو نہیں, میں فوڈ فار تھاٹ آپ کو یہ Food for دیا ہے. thought. فوڈ فار اسٹمک انہوں نے مجھے برفی کی شکل میں دے دیا. صحیح ہے. جیسے پیٹ کے اندر آپ جنک فوڈ ڈالتے جاؤ نا تو صحت خراب ہو جاتی ہے, دماغ میں بھی جنک فوڈ ڈالتے جاؤ تو آپ کی روحانی طبیعت ساری کی ساری جو ہے نا وہ ساری خراب ہو جاتی ہے. مجھے ریگریٹس ہیں بہت سارے لائف میں, اور ایک ریگریٹ بہت بڑا یہ کہ میں پروفیسر اشرف صاحب کے پاس بہت دیر سے آیا. بقول منیر نیازی ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. اگر آپ پوڈ کاسٹر ہیں نا اور اب تک ڈاکٹر اشرف سے نہیں ملے تو میرے خیال میں پاکستان میں 2 طرح کے ہی لوگ ہیں, جو ڈاکٹر صاحب سے ملیں, پروفیسر صاحب سے, اور جو نہیں ملے. اس سے بہتر میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ آئی ایم ٹوٹلی اے چینج مین ناؤ. پروفیسر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. اللہ ہم سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جو صاحب اختیار ہیں ان کو میں خاص میسیج دینا چاہوں گا, چونکہ میں جوڈیشل اکیڈمی یا سول سروسز اکیڈمی یا دوسرے سرکاری اداروں میں, اسپیشلی سرکاری اداروں میں, لیکن کارپوریٹ بھی اس سے مبرہ نہیں ہے, کیونکہ یہ کلچر میں نے کچھ کارپوریٹ اداروں میں بھی دیکھا. ایک مہربانی کیا کریں, کسی کا کام کر کے اپنی طاقت دکھائیں, کسی کا کام روک کے اپنی طاقت نہ دکھائیں. بہت شکریہ.